یوں تو کرناٹکا وقف بورڈ میں اکثریت کانگریسیوں کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے سوچ سنگیوں کی پروان چڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، وقف بورڈ کو آزاد ادارے کا مقام حاصل ہے، لیکن کرناٹکا وقف بورڈ میں اس وقت کانگریس اراکین اسمبلی و اراکین پارلیمان کی اکثریت ہے، جس کے تحت یہ سوچا جاتا تھا کہ کم از کم وقف بورڈ تو بی جے پی کی سوچ سے دور رہے گا اور بی جے پی کے ایجنڈے و اوقافی اداروں سے دور رہیں گے، لیکن ریاستی وقف بورڈ میں کانگریس سے جڑے ہوئے اراکین کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود یہاں پر تمام کے تمام ایجنڈے بی جے پی حکومت کی جانب سے لاگو کیے جانے والے ہی ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی میں جس طرح سے یڈیورپا کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کہیں اسی طرح سے وقف بورڈ کے اراکین کو بھی ان کے گھوٹالوں اور اعمالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مقاصد کی تکمیل تو نہیں کی جا رہی ہے۔ پچھلے ایک سال سے کرناٹکا وقف بورڈ میں اجلاس میں تو مدعے اوقافی اداروں کی فلاح و بہبودی کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اجلاس کے ختم ہونے تک سارے کے سارے فیصلے بی جے پی کے کہنے کے مطابق لیے جاتے ہیں۔ اس وقت ریاست کے مختلف اضلاع میں وقف مشاورتی کمیٹیوں کی تشکیل دی جا رہی ہے۔ ان کمیٹیوں میں اراکین اور صدر زیادہ تر بی جے پی کے لیڈران ہیں یا کارکنان ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ریاست میں محض کانگریسی اراکین وقف بورڈ پر براجمان ہیں، لیکن کام پورا بی جے پی کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ تنویر سیٹھ، ناصر حسین جیسے خود آور لیڈران جس طرح سے بی جے پی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں تو یہ تشویشناک بات مانی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں شموگا وقف مشاورتی کمیٹی کے صدر عبدالغنی کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کرناٹکا ہائی کورٹ نے ان کی تقرری کو منسوخ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عدالتی احکامات کے باوجود کرناٹکا وقف بورڈ نے عبدالغنی کی تقرری کو بحال رکھا اور اب ان کی ہی صدارت میں ایک مشاورتی کمیٹی کی تشکیل بھی دی ہے، جس میں 99% اراکین بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کانگریس ہو یا بی جے پی آخر مسلمانوں کو صرف وقف بورڈ کے گھاٹ کا ہی بنا کر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا مسلم کارکنان کے پاس اتنی صلاحیت یا حیثیت نہیں ہے کہ وہ حکومت کے دوسرے اداروں میں کام کر سکیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وقف بورڈ میں عہدے صرف مسلمانوں کو ہی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ نہ تو روزگار حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی یہاں عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ایک مشاورتی کمیٹی میں 20-25 اراکین کو بطور وقف ممبر نامزد کیا جائے تو کسی بھی پارٹی کا سردرد ہی آدھا کم ہو جاتا ہے۔ وقف مشاورتی کمیٹی کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور ضلع وقف کمیٹی کے چیئرمین کو پوسٹ مین کا درجہ حاصل ہے۔ اب چیئرمین ہی پوسٹ مین ہو جائے تو اس کے اراکین کی کیا حیثیت ہوگی، اس کا اندازہ لگانا ضروری ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرناٹکا وقف بورڈ آزاد ادارہ ہے، یہاں پر ملی و قومی املاک کا تحفظ ہوتا، اس لحاظ سے ایماندار و خدمت گزار امیدواروں کو نمائندگی کا موقع دیا جاتا، لیکن باقاعدہ اسے بھی سیاست کا اڈہ بنایا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔